یہ جو سورہ معارج میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں, تو میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں کو بعض دفعہ کسی چیز کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پھر ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو وہ رائے یہ نہیں ہوتی کسی دلیل کے بیس پہ نہیں ہوتی, وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تو ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو. جیسے میں نے بتایا کہ جنگل میں کوئی شخص پیدا ہوا اور جنگل ہی میں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھے یہاں پیدا کر کے چلے گئے ہیں, اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیسے آیا, تو کوئی رائے قائم کرے گا نا. تو 100 قسم کی راہ میں سے ایک رائے اس کو ایسی لگے گی شاید یہ والی زیادہ بہتر ہو, حالانکہ وہ غلط ہوگی بالکل. جب حقیقت سامنے آئے گی تو کچھ اور ہی نکلے گا, ایسی بات نکلے گی جہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی پیدائش کیسے ہوئی یہ خود سے متعین نہیں کر سکتا جب تک وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہو. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات کو پہلی دفعہ کس نے بنایا اور پھر یہ پروسیس ہو کے انسان کیسے وجود میں آئے, یہ سائنسدان قیامت تک بھی ریسرچ کرتے رہے نا, اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ مختلف تھیوریز پیش کر سکتے ہیں, جیسے ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی, اس طرح کی اٹکل پچو سے کام لیں گے وہ. لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں اور مشاہدہ کر لیں تو لگے گا کہ یہ ہوا ہی کچھ اور ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ بات درست نکلے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, بشرطے کہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو جائے, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو جائے, تو وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے, اس پہ الگ دلائل ہے, وہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آپ جو کلام لے کر آئے وہ خدا کا کلام ہے, وہ کلام بتا رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. 1400 سال پہلے اگر انسان کوئی ایسی کتاب لکھتا نا, جو 1400 سال پہلے کے رائٹر کو دیکھ لو اور ان کی کتابوں کو دیکھ لو, کتنی لمبے لمبے پھینکو تھے اس زمانے کے لوگ. اس زمانے کے فلاسفر بھی ہمیں ملتے ہیں, ان کے نظریات کیا تھے, کوئی کہتا ہے آسمان گول ہے, کوئی کہتا ہے زمین ساکت ہے, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک فلاسفر ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے چلے گئے ہوتے, تو قرآن کہتا ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت اختلاف پاتے, اس کی آیتیں میچ نہیں کر رہی ہوتی آپس میں, کیونکہ بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی نا, تحقیق کے تو ذرائع تھے نہیں اس زمانے میں, تو بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی. تو اس زمانے کے سائنسدانوں کی اور آج کے سائنسدانوں کے نظریات دیکھ لو, آپ کو اس زمانے کے سائنسدانوں کے نظریات لطیفے لگیں گے, ایسی لمبی لمبی پھینکی ہیں, کیونکہ کچھ پتہ ہی تو تھا ہی نہیں, تو ایسی ایک بات کر دی. تو بعد میں وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں, لیکن قرآن میں ایک تھیوری ایسی نہیں ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو, جس کو سائنس نے 2 اور 2 4 کی طرح غلط ثابت کر دیا ہو. ایسی تو باتیں ہیں جو سائنسدان کہہ سکتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پر قرآن بار بار کہتا ہے 7 مضبوط آسمان بنائے ہم نے. کیا بنایا ہم نے؟ 7 مضبوط آسمان, اور ہر آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے, چھت کی طرح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آئی, تو یہ تو سائنس کہہ سکتی ہے, ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. انکار کرنا جب ممکن ہوگا جب پوری کائنات کا خلائی سیارے چکر لگا کے آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور کہ یہ اتنی بڑی ٹوٹل کائنات ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو اس میں تو ہمیں 7 آسمان اور چھت نظر نہیں آئی ہے. تو یہ تو یہاں سائنس خاموش ہے, بولے ہمیں نظر نہیں آیا, کیونکہ ہم نے قرآن نے کب کہا کہ میں نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور تمام انسان اس کو دیکھ لیے, یا قیامت سے پہلے سائنسدان پہنچ جائیں گے, یہ تو اللہ نے کب کہا وہاں پہ. تو ایسی چیزیں تو بہت ہیں, یعنی کچھ ایسی چیزیں تو قرآن میں ہیں کہ جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں. وہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یار اتنی کہکشائیں, اربوں خربوں, اتنی بڑی بڑی, اتنی دور دور تک کہ بعض ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے, وہ 300 سال پہلے ستارے یہاں سے جا چکے ہیں, وہ 300 کروڑوں سال میں ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے, تو وہاں بھی آسمان نہیں ہے, تو پھر کہاں ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر 200 سال پہلے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا کہ اتنی دور دور ستارے بھی ہیں کہ جو ستاروں کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے نا, یہ یہاں سے صدیوں پہلے موو کر چکے ہیں, تو کوئی مان لیتا یہ بات؟ 300 سال پہلے کے سائنسدان کہتے بھائی لمبی پھینکی ہے اس نے. وجہ کیا ہے کہ ان کا علم ناقص تھا. وہ کہتے کہ یار اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے, اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی طرح آج جو سائنسدان کہہ دیتے ہیں, کہتے نہیں ہے لیکن فرض کر لو کہ اگر کوئی کہے کہ یار اتنا دور آسمان, اتنی کہکشائیں دیکھ لی, وہاں تو ہے نہیں آسمان, تو ہم کیا کہیں گے یار 300 سال پہلے تو ہمیں یہ بہت بعید لگ رہا تھا کہ اتنی ساری کہکشائیں. سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں. کروڑوں کا مطلب پتہ ہے؟ میں جب کوئی ایسی سائنسی رپورٹ پڑھتا ہوں نا, تو یوں نہیں کہتا سورج سے 1 کروڑ, میں کہتا ہوں 1 سورج, پھر ایک اور سورج, پھر ایک اور, ایسے گننا شروع کرو. آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا. سورج کے بارے میں کہتے ہیں نا 9 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. آپ کو تو اتنی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے, لیکن کیا کہتے ہیں لاکھوں گنا بڑا. کیا مطلب؟ کتنی بڑی زمین ہے, ایک زمین, پھر دوسری زمین, پھر تیسری زمین, پھر چوتھی زمین, پھر 5ویں زمین, پھر 6ٹھی, ایسی زمین کی تہیں سورج میں رکھنا شروع کرو نا, تو لاکھوں زمینیں, 1 2 3 پھر 100 پھر 1000 پھر لاکھ پھر 1 لاکھ 1 پھر 1 لاکھ 2. او بھائی گننے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا, اس کے بعد جا کے سورج کا جو حجم ہے کمپلیٹ ہوگا. اور ایسے کروڑوں سورج, ایسے ستارے اس کائنات میں موجود ہیں, کروڑوں سورج کو آپ پیک کر کے اس ستارے کے برابر بن جائیں گے. وہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا 300 سال پہلے؟ تو اسی طرح آج یہ سوچنا مشکل ہے بھائی وہ آسمان کہاں ہے جو اللہ نے چھت کی شکل میں بنایا. او بھائی تم تو پدی کیا پدی کا شوربا, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی کائنات ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے 7 مضبوط خول بنا کے, پھر ایک آسمان ہے, پھر اس کے اوپر دوسرا, پتہ نہیں اس کا دونوں کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے, ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے بنا دی اور آپ کہہ رہے ہو میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی, تو بھائی آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں سکتی نا, کیونکہ اس کا آپ مشاہدہ, آپ تو ان خوردبینوں سے مشاہدہ کرو گے نا, تو یہ خوردبینیں تو ایک محدود حد تک جائیں گی, اس سے آگے یہ جا نہیں سکتی ہیں.
تو جو ان محدود طاقتوں نے دیکھ لیا وہی اتنا زیادہ ہے، تو مان لو کہ جو اللہ نے بنایا ہے اوریجنل جو سچی مچی میں وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا. تبھی تو اللہ جب جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، یار ایسی جنت اللہ نے کیسے بنا دی، وہ اتنے سال کی مسافت پہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور ایسے ہو رہا. تو بھائی جب اللہ نے اس دنیا 2 ٹکے کی دنیا اور اس کائنات جو مادی ہے اس میں اتنا کچھ رکھا ہے، تو جنت و جزاء بما کانوا یعملون اعمال کا بدلہ ہے. وہ تو ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا اس سے اوپر جنت شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی عقل مند وہی ہے جو اللہ کی باتوں پہ ایمان لا کے نا اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائے، اور جو انہی چکروں میں لگا رہے گا نا. کل مجھے کسی نے بتایا ایک آدمی تھا مرتد ہو گیا، اس نے کہا کوئی خدا ودا نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھایا. میں نے کہا پاگل ہو گیا، اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے. کل مجھے رپورٹ آئی نا تو اس لیے میں آج اس موضوع پر اتنا زیادہ بول رہا ہوں کہ وہ ڈیفینس میں کوئی لڑکا ہے وہ ایتھیس بن گیا. میں نے کہا ایتھیس وہی بنتا ہے جس کی کھوپڑی بالکل بھی کام نہ کر رہی ہو، بالکل بھی کام نہ. اور یہ دلائل دیکھو کتنے فضول قسم کے دلائل دیتے ہیں. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، آپ نے وہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ایتھیزم کے خلاف سائنٹیفک طریقے سے بات کرنا، وہ تو سائنسدان مسلمان سائنسدان لوگ کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے دیسی اسٹائل میں بات کرنا جو 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو. ہم تو قرآن دیسی انداز سے بات کر کے سمجھاتا ہے، کیونکہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ سائنسدان نہیں ہے صرف. اس کی میں مثال دیتا ہوں دوبارہ، وہی ڈاکٹر جو ہارمونس کو آگے پیچھے کیا تھا نا ڈاکٹر نے بھی. اب دیکھو ایک عام دیہاتی آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جائے، پہلے پڑھا لکھے کو بھیجتا ہوں، ایک پڑھا لکھا آدمی چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جس نے کچھ میڈیکل سائنس پڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن میں آتا ہوں تو یہ ہوتا ہے تو مجھے کون سی گولی کھانی ہے. ڈاکٹر اس کو میڈیکل سائنس میں وہی اس ٹرائل سے سمجھائے گا. دیکھیں جب ہمیں اسٹریس ہوتی ہے تو اسٹریس ہارمونس کیا ہوتے ہیں، اوپر جائے. جب ہم کوئی لطیفہ سنتے ہیں تو خوشی کے ہارمونس اوپر جاتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ کر کے سمجھائے گا نا، وہ سمجھ جائے گا، پڑھا لکھا آدمی ہے، کچھ ہوتے ہوں گے ہارمونس. لیکن بالکل ہی کو پینڈو دیہاتی چلا جائے، جیسے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ڈاکٹروں کو بڑی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں اکثر کہ ڈاکٹر صاحب کو آسان زبان میں سمجھاؤ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر اکثر میڈیکل ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی اسٹریس ہارمونز آپ کے جب یوں ہوتا ہے تو اوپر جاتے ہیں، پھر یہ والے ہارمونز. وہ کہہ گی ہارمونز کیا بلا ہے ڈاکٹر صاحب، میری جب اسٹریس بڑھتی ہے تو کون صاحب اوپر جاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو ہارمونز ان کے کوئی کزن ہوں گے کہ جب اسٹریس ان کی بڑھتی ہے تو ہارمون اوپر والی منزل میں چلے جاتے ہیں. ہارمون صاحب کوئی انگریزوں کا نام بھی ہارمونز ہو سکتا ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کو ٹینشن نہیں ہوتی تو ان کے کزن ہارمون ہوں گے، وہ فوراً کہاں جاتے ہیں. وہ تو یہی سمجھے گا نا. اس لیے کامیاب ڈاکٹر وہ ہے، اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے، وہ کامیاب ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ میڈیکل ٹرمز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہو، اس سے آپ کی اسٹڈی اور ایجوکیشن کا بھرم تو لوگوں میں بیٹھ جائے گا، لیکن آپ کی تحقیق سے فائدہ مخصوص لوگ اٹھائیں گے، عام لوگ بولو نہیں اٹھائیں گے. تو ہمارے کچھ لوگ ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں چونکہ ان کا مخاطب ہی پڑھا لکھا طبقہ ہے. تو پڑھے لکھے طبقے میں وہ انہی کی سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے انہی کی ٹرمز استعمال کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں. ادھر یو ایس اے میں ایک مفتی عثمان صاحب ہوتے ہیں، مفتی یاسر صاحب، وہ بڑا اچھا کام کر رہی تھی، وہ کافی ان کے پاس بھی ماشاءاللہ مضبوط نالج ہے. لیکن ایک انداز ہے قرآن مجید کا، کیونکہ قرآن کا مخاطب صرف سائنسدان نہیں ہے، سائنسدان تو دنیا میں بہت تھوڑے ہیں نا. قرآن کا مخاطب ہر شخص ہے. عرب کے بدو بھی ہیں اس میں، بالکل جو لکھنا پڑھنا الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے، ABCD نہیں جانتے تھے وہ. تو قرآن کا مخاطب ہر طبقہ ہے، اس میں سائنسدان بھی آ رہے ہیں اور اس میں ان پڑھ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو قرآن جو ایتھیزم کے خلاف بات کرتا ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ایسی آسان مثالیں دیتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈاروین کی تھیوری بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر ایک اس کا مخاطب ہے. وہ مثال دیتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ابے بھائی یہ اونٹ کیسے بن گیا؟ صحیح ہے نا. اب ڈاروین سے آپ جا کے پوچھو گے نا ڈاروین کیا ہے ایکچولی، لیکن جب آپ کی جو نیچر کی آواز ہوگی بولو گے بھائی یہ ریگستان کے لیے اتنا خوبصورت جانور، فطرت کو اتنی سمجھ تھی یار. بندر اور یہ جو مختلف جرثومے ہیں ترقی کرتے کرتے ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھستے، ایسا فلیٹ بنا دیا اس کو. تو اسی کے فلیٹ فٹ کیوں ہیں؟ جو فلیٹ فٹ والا آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتا لیکن ریت میں بھی نہیں چل، ریت میں فلیٹ فٹ والا ہی چلے گا، ٹھیک ہے نا. اونٹ کے اللہ نے کیا بنا دیے؟ تلوے بالکل پلین کر دیے، اور اس کی گردن اتنی لمبی، کانٹے کھا سکتا ہے وہ، ہر جانور کانٹے نہیں کھا سکتا. پانی سٹور کر لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی نہیں ہے. پھر پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگ لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی کم اور دور دور، تو چشمے وشمے تو ہے نہیں ریگستان میں، تو پانی کو سونگنے کی صلاحیت رکھتی جو کسی جانور میں نہیں ہے. پھر خوراک ریگستان میں بہت کم ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری خوراک کے میں نے ذخیرے بنا دیے، چند دن کھائے گا، کئی ہفتوں بھوکا رہے گا. وہ ایک ایک چیز اس کی ایسے مینٹین کی ہے کہ باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا، جیسے بڑی کمپنی آپ سے پوچھ رہی ہو بھائی آپ کو جو گاڑی چاہیے سرد علاقوں کے لیے چاہیے یا گرم علاقوں کے لیے. آپ نے کہا میری گاڑی جو ہے نا کراچی جو جیکب آباد کی گرمی میں چلانی، تو پھر کمپنی اس حساب سے ٹائر بنائے گی، انجن کو اسی حساب سے رکھے گی کہ گرم نہ ہو جلدی، ہر چیز اسی حساب سے بنائے گی نا. اب میں نے ایک فریج لے لیا، وہ پتا چلا وہ یورپ اور ٹھنڈے علاقوں کا فریج ہے، وہ یہاں چل ہی نہیں سکتا. تو ہوتا ہے نا ایسے، بھائی وہاں کی مشینری یہاں نہیں چلتی، یہاں کی وہاں نہیں چلتی. جو بھی مشینیں لوگ سائنسدان بناتے ہیں یا کوئی بھی، وہ وہاں کے علاقے کے لحاظ سے خود بخود تھوڑی ہوتی ہیں چیزیں. اللہ نے اونٹ کو جو بنایا ہے بالکل ریگستان کے حساب سے، ایک ایک چیز اس کی آنکھوں کو ایسے بنایا کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے، ریت کے طوفانوں کا اونٹ پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ریگستانوں میں بھی انسانوں کو بسانا تھا، سفر کرنا تھا، دنیا آباد کرنی تھی. تو یار یہ کیا بات ہے یار، ہر جگہ کے لحاظ سے جانور پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی ہیں ڈاروین کو سمجھانے اور ان جیسے لوگوں کو. اللہ میاں نے کہا افلا، دیکھتے نہیں کیسے بن گیا بھائی، ٹھیک ہے نا.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہوئے, تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. ظاہر ہے نہ خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا, تو خود سے تو بن نہیں سکتے. 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے, تو کوئی اور ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. تو یہ انداز ہے آسان. پھر قرآن کہتا ہے انظروا الی ثمرہ, انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو کیسے پکتا ہے, مٹی پانی گارے کے ملاپ سے کیسے خوبصورت دانے وجود میں آ جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر اس میں خود بخود انسٹال ہو گئے. فالق الحب والنوى, دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے, پھر وہ درخت بڑا ہوتا ہے, دوبارہ اس میں وہی گٹھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ جو سائیکل ہے, یہ چکر, یہ کیسے سافٹ ویئر گٹھلی میں چلے گا یار؟ آٹومیٹیکلی چکر خود بخود ہوتا تو ایک جگہ آ کے تباہ ہو جاتا, رک کے ختم ہو جاتا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ خود بخود جو چیزیں ہوتی ہیں ایک پروسیس سے جا کے ختم ہو جاتی ہیں, نہیں ختم تھوڑی ہو رہا ہے, تو پورا سائیکل چل رہا ہے, پورا سسٹم بنایا ہے. تو اسی طرح میں یہ جو قرآن سادہ مثالیں دیتا ہے نا, ایسے ہی میں بھی دیسی مثالیں دیتا ہوں. ایک میں نے جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا, دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے, وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں, وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی, تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی, ملحد تھی, ایتھیسٹ تھی, ہمارے دوست ملانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے, اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی, دوپٹہ پہنا, بڑی تمیز سے نا دوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی ہے, لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سے ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی, اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی, مجھے ماں کی ضرورت تھی, بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو, خدا کو نہیں مانتی, یہ ظلم کیا میرے ساتھ, جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ, جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے, تمنائیں پوری نہیں ہوتی, آرزویں پوری نہیں ہوتی, کہتے ہیں کہاں ہے اللہ, میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے, ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں, وہ محنت کر نہیں رہا, پیسے کما رہا ہے, ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے آتا ہے, کوئی اللہ ملا معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں, وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں, کہ آپ نے بچہ پیدا کیا, آپ گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں, تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے یہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں, ان کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں, کہ بچوں کو آنکھیں دکھائی پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائے تو جلدی پولیس نہیں آتی, باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. بچے پھر بتاتے بھی ہیں, دوبارہ آنکھیں دکھائیں, فون دے گئے فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا, تو مجھے غصہ آیا بچے پہ کسی بات پہ, میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے, بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے واقعہ سنایا نا, کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا, مجھے پتہ نہیں, میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں, پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تانے بھجوا دے, میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا اور لگاؤں گا ایک تھپڑ, مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جی میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی, بچہ کیا کہتا ہے فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یہ والے فون کا جو ہے وہ گھمانے والا بھی نہیں, وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا, لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتے ہیں دیکھ رہا ہے وہ, کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے, پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا, وہ میرے سامنے ہوتا, میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا, ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں, غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں, قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا, حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندھی اپنے مولا کو, آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا, بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, تو قرب قیامت کی علامت ہے, تو ابا جنے. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا, تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا, میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ, بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے, امریکن نیشنل ہے وہ, تو گورنمنٹ پکڑ لے گی, بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے, قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے ہیں جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا, گھر میں لے کر گیا میں, اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینس انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں, یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو, بہت زیادہ کمپلینس گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا, کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں, انجوائے, ٹھیک ہے ویسے ہی یار, بس بہت دن ہو گئے تھے, سمجھتے ہو. تو ان تلد الامۃ ربتہا, باندھی کس کو جنے گی؟ اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا, پھر ٹائم پہ بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں اب بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا رہے,
ہاں وہ بہت بہترین مثال میں شکر ہے آپ نے یاد دلا دی, جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا, تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ, وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ, یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا, جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں شادی نہیں ہو رہی, اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی, غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی, تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا, تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ چلے گی اس کی, چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو, ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے, ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی, ہماری تھوڑی پوری ہوں گی, ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے, تو پھر اللہ کہتا ہے پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی, اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا, جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے, میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے, تو پھر اللہ نے مجھے یوں کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو, یہ کیوں کہا اللہ نے. اب دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, میں کسی وزیر ہوں فرض کرو, میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو, ایک پراپر وے طریقہ ہے, یہ کام آپ چاہتے ہو نا, آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے, گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو پراپر طریقے سے لکھ کے دو, تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے, تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے, ایڈمن سے رابطہ کرو, پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی کرا دیں, تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی, یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے, وہ وجہ معقول وجہ ہوگی, پھر ہم ٹائم دے دیں گے, اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے, پھر بھی میں نہیں مل رہا, تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس بولو, بتایا کیوں تھا بھائی, پہلے عثمان سے رابطہ کرو, پھر کوئی مفتی صاحب کی ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو, یہ سارا کر کے بھی آئے تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا, ظہر میں جامع رشید میں مجھے ضروری کام تھا, اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا, صرف 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا, میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں, اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے, حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے, لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے, دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے, یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری مجبوری, میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا. لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے, الا یہ کہ بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے. تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا, 1 گھنٹہ برباد, اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد, لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے, اللہ یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے, ایک پروسیس رکھا ہے, جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ, مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں, ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا, پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی, اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. پھر آدمی کو غصہ آتا ہے, یار یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو, جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو, اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی, ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں, یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو ہم نے سروزہ بھی لگا لیا, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا, تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا, تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا. نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے, لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے, اللہ حاجات پوری کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا, تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی, تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا, تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر, معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا, پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا, پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی نافرمان نہیں رہے گا, کوئی مرتد نہیں ہوگا, سارے کہیں گے ادھر دعا, اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے, اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟
جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے, فوراً فون آگے لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں, جن کے بال اگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں, اللہ کوئی مرے ہی نہیں, نہ میری اماں مرے, نہ میرے ابا مرے, نہ میری بیوی مرے, نہ میرا شوہر مرے, نہ میرا بچہ مرے, فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں, میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا, کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے, آپ نے اپلیکیشن دی, وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی, آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں, تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے, یہ اس کرسی پہ کیمرہ پہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے, تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے, یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے, آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے, سست بھی نہیں ہے, پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا, وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے, کر ہی نہیں رہا, وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے, نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کے تھک گیا ہے, تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا. اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا, اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا, کسی اور طرح سے, وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے, میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے, میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے, نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے, یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے, روزگار دلا دے, اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے, اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے, یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ, ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا, مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی, تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے, مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی, کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے, اللہ میرا دشمن نہیں ہے. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے, یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو, تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرمانبردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہے اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئی, ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے, بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ, اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے, قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں. بچپن میں بچہ غائب, روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں, اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے. زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں, ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے, اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا, تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا, انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا, ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. نا اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں, آزمائشوں میں ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے. تبھی تو جب یوسف علیہ السلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے, تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا, اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ, ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے. اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں, بھائی اللہ ہے, ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے, نہیں پوری کرے